بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 90s اور 80s کے اندر ایک بڑی مشہور ٹی وی آرٹسٹ تھیں روحی بانو۔ روحی بانو بہت اچھا پرفارم کرتی تھیں، ٹیلی ویژن کے بڑے مشہور اداکاروں میں سے ایک تھیں کہ ایک فلموں کے اندر بھی کام کیا۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا۔ موبائل فون نئے نئے چلے تو اپنے بیٹے کو بڑا ایکسپینسو موبائل لے کر دیا۔ بیٹا بھی اکلوتا، اوپر سے صاحب حیثیت انسان تھیں۔ موبائل فون ویسے اس وقت تھا ہی قیمتی اور بہت کم لوگوں کے پاس تھا۔ تو بیٹا کہیں گھومنے گیا اور یہ جو اسٹریٹ کرمنل ہوتے ہیں انہوں نے اس سے موبائل چھیننے کی کوشش کی، جس کو اس نے ریزسٹ کیا، مزاحمت کی۔ نتیجے میں اس کو گولی مار دی گئی اور موبائل فون وہ لے کر کے چلے گئے۔ موبائل فون کی اس بچے کے مقابلے میں کیا حیثیت تھی، اس پہ ہزاروں لاکھوں موبائل جو ہے قربان کیے جا سکتے تھے، کسی بھی بچے پہ، کسی بھی انسانی جان پہ۔ روحی بانو بیچاری، پھر اس کی زندگی جو ہے وہ بہت ڈسٹرب ہو گئی اور وہ نفسیاتی امراض کا شکار ہو گئیں، ڈپریشن میں چلی گئیں اور اگرچہ سیڈیٹیوز ٹرینکولائزرز کھاتی رہی ہوں گی لیکن نارمل پھر بھی ان کی زندگی بحال نہ ہو سکی جیسے پہلے وہ جی رہی تھیں۔ ایک بات کہ جس کو اگرچہ وہ بہت سارا نفسیاتی علاج بھی کرانا چاہیے تھا، کرایا بھی ہوگا، لیکن پھر بھی انسان نارمل تو نہیں ہو پاتا۔ اتنا بڑا حادثہ جو ہے، اتنا بڑا ٹراما جو ہے اگر کسی انسان کے ساتھ ہوا ہو، ایک بات کہ جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک اور ہی ریلیٹڈ سی ایک بات ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر نفسیاتی علاج کرانا جو ہے، یا اپنے آپ کو اس بات کو تسلیم کرنا کہ مجھے کسی سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے، اس بات کو مان لینا جو ہے اور پھر کسی سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ کو کنسلٹ کرنا جو ہے، اس کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ عام لوگ جو ہیں، کچھ لوگ تو اس کی اہمیت سے واقف ہیں، کچھ لوگ تو، لیکن جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو بہت تعلیم یافتہ لوگ ہیں، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جسمانی امراض ہوتی ہیں، جیسے جسمانی عوارض ہوتے ہیں، اسی طرح نفسیاتی عوارض بھی ہوتے ہیں، اور یہ کوئی اتنی عجیب بات نہیں ہے، یہ کوئی اسٹگما اس کے ساتھ منسلک نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی انسان کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، اگر اس کے اسپرٹس لو ہیں، اگر وہ قدرے ڈپریس رہتی ہے، اگر اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی کمپلیکیشنز ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ سائیکالوجسٹ اور کلینیکل سائیکائٹرسٹ جو ہے ان کو وہ کنسلٹ کریں، تاکہ وہ نفسیاتی طور پہ ڈائیگنوز کر سکے کہ جی کیا نفسیاتی مسئلہ ہے، اور پھر اس کو ٹریٹ بھی کر سکے، پریسکرپشن لکھے، ایڈوائز کرے، کونسلنگ کرے، اور وہ تاکہ ایک انسان جو ہے وہ نارمل زندگی گزارنے کے لائق ہو جائے۔ اب یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی انسان کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے اور وہ شرماتے رہتے ہیں اس کے اہل خانہ اور وہ خود بھی، اور وہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں، اور وہ اس کو انڈر دا کارپٹ رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ گھریلو ٹوٹکے استعمال کرتے رہتے ہیں اور پیروں فقیروں کے پاس جاتے رہتے ہیں، اللہ کو رجوع کرنا چاہیے، خالق و مالک سے۔ اور ویسے نیک بندے سے رائے لینے میں بھی
اور دعا کروانے میں بھی کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو عام جو ایک عامل وغیرہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جو نفسیاتی اور جو یہ جو پیر ویر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سوائے اس کے کہ یہ لوگوں کی نفسیاتی کمزوریوں سے واقف ہیں اور ان کو ایکسپلائٹ کرنا جانتے ہیں، اس کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ روز قیامت تو یہ خود بہت زیادہ مشکل کے اندر ہوں گے، کیونکہ انہوں نے مخلوق خدا کو ایکسپلائٹ کیا اور مینیپولیٹ کیا۔ ان کی ایک غالب اکثریت، کوئی اکا دکا شاذ و نادر کوئی اللہ کا خوف کرنے والا بھی اور انسان ہوگا، کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے۔ اور لیکن یہ ہے کہ جو پراپر نفسیاتی علاج ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اسٹگما نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر میں نے اس بات کو ایڈمٹ کر لیا، اگر کہ جی مجھے یا میرے اہل خانہ میں سے کسی کو نفسیاتی مسئلہ ہے اور اس کو سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ کے پاس جانے میں ایک انسان کو ہیسیٹیشن کا مظاہرہ جو ہے، ایک انسان کو ہچکچاہٹ جو ہے، ایک انسان کو کسی تأمل کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسٹریٹ اوے جو ہے اس کو جیسے ایک انسان کے سر میں درد ہو سکتا ہے، جیسے ایک انسان کو کوئی پھنسیاں پھوڑے نکل سکتے ہیں، کوئی بھی جیسے ایک انسان کو بخار ہو سکتا ہے، جیسے ایک انسان کو کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک انسان کو جو ہے وہ کوئی نفسیاتی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک سروے کنڈکٹ کیا گیا جس میں لوگوں سے کچھ سوالات کیے گئے اور ان سوالات کے جوابات جو ہیں ان سے اسسمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ کون انسان جو ہے وہ کتنا ذہنی طور پہ صحت مند، نفسیاتی طور پہ صحت مند انسان ہے۔ تو اس کے نتیجے میں یہ بات آئی کہ پاکستانی لوگوں کی انفارچونیٹلی ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ نفسیاتی عوارض کا شکار ہے، لیکن وہ اس بات کو اول تو اتنی اویئرنیس ہی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ کہیں اگر ایک انسان کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پھر سمجھتے ہیں کہ جادو ٹونا ہو گیا، نظر لگ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو پھر وہ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں اور پھر غلط سمت کے اندر وہ اپنا علاج اور اپنے معاملات کی درستگی جو ہے وہ ایسی جگہوں پہ جا کے کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پہ ان کے مسئلے کا کوئی حل موجود نہیں ہوتا، جہاں پہ اگنورنس ہوتی ہے، جہاں پہ جہالت ہوتی ہے، جہاں پہ سیلفشنس ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نفسیاتی صحت جو ہے اس پہ بھی دھیان رکھیں اور اس کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور اگر کہیں پہ ہمیں محسوس ہو کہ بھئی کچھ مسئلہ ایسا ڈسٹربنس ہی ہے تو ہمیں کسی پروفیشنل ہیلپ لینے سے ہمیں قطعاً جو ہے ہیسیٹیشن جو ہے اور قطعاً ہمیں اس سے انکاری نہیں ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ۔